الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام رسوله الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ ترجمہ: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ راست پر لا سکتا ہے؟ بھلا تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کو بھی اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ تو اپنی خواہشات کو کیسے اپنا خدا بنا لیتا ہے، اپنا معبود بنا لیتا ہے؟ تو اگر ابھی میرا چند دن پہلے رات میں نکلنا ہوا، ورنہ میں رات میں گھر سے باہر نہیں نکلتا، تو میں جہاں جا رہا تھا وہاں میں دیکھ رہا تھا کہ اگر کوئی مال ہے تو وہاں رش لگا ہوا ہے۔ پاکستان میں عذاب آ گیا، سیلاب آ گیا، اس کے بعد ڈینگی کا عذاب آ گیا اور مہنگائی اور ہر طرح کی پریشانی یہاں پر ہے۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ مالز ہیں، ان کے باہر رش لگا ہوا ہے، گاڑیاں اس طرح جا رہی ہیں جیسے وہاں پہ سب کچھ فری مل رہا ہے۔ ایک کراچی کا بڑا مال ہے، اس کے سامنے سے گزرے تو سڑک جو ہے ایک طرف گاڑیاں آگے جا رہی تھیں اور ایک طرف ساری گاڑیاں اس مال کے اندر جا رہی تھیں۔ اسی طرح کسی شادی ہال ہیں، ان کے آگے چلے جائیں، کسی سپر مارکیٹ کے آگے چلے جائیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ بس انہی چکروں میں اپنی زندگی گزر رہی ہے۔ مسجدیں خالی ہیں، ایک دوسرے کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، بس اپنی خواہشات پر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خواہشات کو قابو کرنے کے ذریعے ہماری کردار سازی کا طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو قابو کریں تو ہمارا کردار، ہمارے اخلاق جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگہ جگہ قرآن شریف میں بتایا کہ کیسے اپنی خواہشات پر قابو پایا جائے، کن معاملات میں خواہشات پر قابو پایا جائے۔ تو جہاں آنکھوں کا ذکر آیا تو وہاں بتا دیا کہ آنکھوں کو نیچے رکھو جب بھی نامحرم سامنے آ جائے اس کے سامنے۔ تو یہ خواہش کیا ہوگی؟ خواہش یہ ہوگی کہ اس کو دیکھا جائے، لیکن اپنی خواہش کو کنٹرول کریں اور آنکھوں کو نیچے کر لیں۔ اسی طرح یہ غیبت جو ہے، لوگوں کو اس میں بہت مزہ آتا ہے، اور جب بھی کسی کی برائی کرنی ہو تو دوسروں کی برائیاں آسانی سے نظر آتی ہیں، اپنی برائیاں نظر نہیں آتی، تو زبان کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ اپنی زبان کو کیوں کنٹرول کیا جائے۔ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی نافرمانی ہے، اس کے لیے بتا دیا۔ تو یہ جو خواہش ہوتی ہے کہ کسی کی برائی کی جائے تو اس پر بھی پابندی لگا دی۔ اسی طرح بدگمانی ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا یا غلط سوچیں اپنے ذہن میں لانا، تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ چیزوں کے بارے میں تو شروع سے ہی پابندی لگا دی، جیسے زنا کے بارے میں فرما دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو اب جو بھی خواہش ایسی ہوگی جو زنا کے قریب لے جانے والی ہوگی، ان سب پہ پابندی لگا دی، چاہے وہ آنکھوں سے صرف دیکھنا ہی ہو یا ایسا کوئی بھی طریقہ ہو جس میں آپ اس راستے پر چل پڑیں، اس پر پابندی لگا دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری کردار سازی کس طرح کر رہے ہیں؟ ہماری خواہشات پر پابندی لگا کے۔ ان پابندیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑھا دیتے ہیں رمضان شریف میں۔ تو وہ چیزیں جو حلال ہوتی ہیں عام زندگی میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پہ بھی پابندی لگا دیتے ہیں، کھانے پینے پر اور اسی طرح۔ تو اس سے بھی مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا تھا کہ تم تقویٰ حاصل کر لو۔ تو تقویٰ یہی ہے کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لو، بری خواہشات سے بچ جاؤ، اور وہ خواہشات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں ان پر ہم عمل کریں، عبادات پر آ جائیں، تو ہمارے کردار میں بہتری آئے گی، ہمارے اخلاق میں بہتری آئے گی۔ تو اب یہ حالات کیوں ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کی ایسے پیروی کر رہا ہے کہ وہ سب کچھ بھلا چکا ہے۔
تو اس کی وجہ ایک تو یہ بھی ہے کہ بچپن سے ہی ہماری جو تربیت ہوتی ہے وہ اس انداز میں ہوتی ہے کہ ہماری خواہشات کو عام طور پر ماں باپ جو ہیں وہ اب اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہوں چاہے غلط ہوں، اور صحیح میں بھی یہ کہ اعتدال ہونا چاہیے۔ تو اب انسان کی نشو و نما دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک جسم کی ہوتی ہے اور ایک روح کی نشو و نما ہوتی ہے۔ تو جسم کی نشو و نما تو کھانے پینے سے ہوتی ہے، لیکن روح کی نشو و نما عبادات کے ذریعے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے ہوتی ہے، اور نافرمانی سے بچنے کے ذریعے روح کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اور جب یہ چیزیں نہیں کی جائیں گی تو پھر روح بھی بیمار ہونا شروع ہو جائے گی، اور بیمار ہونا شروع ہو جائے گی تو بالآخر وہ ایسے راستے پہ جا سکتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا۔ تو ہمارا بچپن اگر ایسا گزرے جس میں ہماری خواہشات پوری کی جائیں تو وہ حقیقت میں ہمارا نقصان ہے، نہ کہ ہمارا فائدہ۔ تو میں آپ کو دو دوستوں کی مثالیں دیتا ہوں۔ میرے دو دوست، دو مختلف تجربے ہوئے مجھے ان کے ساتھ، اور دونوں بڑی بڑی پوزیشنز پر ہیں۔ تو ایک کے ساتھ بیرون ملک یہ تجربہ ہوا کہ وہ اپنی بچی کے ساتھ تھا، اور ہم کسی بڑے مال میں تھے۔ تو اس کی بچی نے کوئی چیز دیکھی، کوئی کھلونا دیکھا، اور اس نے کہا کہ مجھے یہ چاہیے۔ تو اس کے باپ نے اسے منع کیا کہ نہیں۔ تو اس بچی نے فوراً اتنی زور سے رونا شروع کیا اور چیخیں مارنی شروع کی کہ وہ باپ نے فوراً ہتھیار ڈال دیے اور فوراً اسے کہا کہ اچھا میں خرید دیتا ہوں۔ تو میں نے اس کے باپ سے، یعنی میرا دوست جو ہے، اس سے میں نے کہا کہ تم نے غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے بچی کی تربیت جو ہے نا، وہ بچی کو عادت پڑ جائے گی کہ میری ہر خواہش پوری ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہوگی تو میں پھر اس طرح حاصل کروں گی، زبردستی حاصل کروں گی۔ تو اب وہ میرے دوست کو تو یہ بات اتنی پسند نہیں آئی، کیونکہ اسے اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ اسی طرح میرا ایک دوسرا دوست ہے، وہ بھی ایک بڑی پوزیشن پر ہوتا ہے۔ اس نے بتایا اس کی بیٹی لمس میں پڑھتی ہے، یعنی اسکول کے بعد وہ اب یونیورسٹی میں جا چکی ہے، لمس میں پڑھتی ہے، اور لمس ایک بہت بڑا ادارہ ہے۔ اس نے بتایا میں نے اب تک اپنی بیٹی کو موبائل فون نہیں دیا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس عمر میں بھی موبائل فون نہیں دینا چاہیے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی کہ ایسے بھی لوگ ہیں، اور وہ اتنا پڑھا لکھا اور بڑے عہدے پر ہے، اور اس کی بیٹی لمس میں پڑھ رہی ہے، اس کے باوجود اسے اس بات کا احساس ہے کہ ہر خواہش پوری کرنے والی نہیں ہوتی۔ تو اب چلیں، یہ تو ہمارے لحاظ سے بڑے ہوں گے، لیکن دنیا میں اور بھی بڑے بڑے لوگ تھے، جیسے اسٹیو جابس کا نام شاید سنا ہو، کہ وہ ایپل کمپنی جو ہے اس کا بنانے والا اسٹیو جابس تھا۔ ایپل کمپنی کے آئی فون، آئی پیڈ وغیرہ ہوتے ہیں، جو کہ اب دنیا میں سب سے بڑی کمپنی سمجھی جاتی ہے اپنی ویلیو کے لحاظ سے۔ وہ اب یہ جو ٹیکنالوجی، آئی فون اور یہ اسمارٹ فون اور آئی پیڈ وغیرہ، یہ سب چیزیں ہم نے بچوں کو ایسے دے دیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے، اور بچے اس میں اپنی زندگیاں خراب کر رہے ہیں۔ وہ تو اس کے اثرات بعد میں سامنے آتے ہیں، لیکن وہ آدمی جس نے یہ پوری دنیا میں یہ ٹیکنالوجی پھیلا دی، اس نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ میں نے اپنے بچوں کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ ان چیزوں کو آزادی سے استعمال کریں، اور ان کے اوپر پابندی ہے کہ وہ کس حد تک استعمال کرتے ہیں۔ اس کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان سے بچوں کو دی جائیں اور بچوں پر کوئی پابندی نہ ہو اور وہ جتنا چاہیں استعمال کریں۔ تو وہ مسلمان بھی نہیں تھا اسٹیو جابس، اس کے باوجود اس کو احساس تھا کہ ہر خواہش پوری کرنے والی نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن شریف میں سورہ نازعات میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ جو اللہ کے سامنے یا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اور وہ جس نے اپنی خواہشات کو روک لیا، نہى النفس عن الهوى، اپنے نفس کی خواہشات کو روک لیا، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جگہ جگہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ خواہشات جو ہیں یہ تو ہر انسان میں ہوتی ہیں، اچھی بری خواہشات ہر انسان میں ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے سائمن سینک، اس نے اپنے انٹرویو، وہ بھی بہت عقل مندی کی بات کرتا ہے، اس نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ یہ جو دور ہے یہ دور بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ اس دور میں خواہشات فوری طور پہ پوری ہوتی ہیں، اور جو نئی نسل ہے اس کو یہ عادت پڑتی جا رہی کہ خواہش فوری طور پر پوری ہو جائے۔ کس طرح کہ کھانا منگوانا ہے، آپ کے پاس ایک ایپ موجود ہے، آپ نے اس میں کیا کہتے ہیں فوڈ پینڈا وغیرہ، کوئی اور شاپنگ کرنی ہے، آپ کو کہیں جانا ہی نہیں پڑے گا، جو کام آپ کو تقریباً جو کام آپ کو کرنا ہے وہ آپ کی ایپ کے ذریعے پورا ہو جائے گا اور آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس سے جو نئی نسل ہے اس کے اندر یہ، کیونکہ خواہشات پوری ہوتی جا رہی ہیں، تو اب خواہش نہ پوری ہونے کی صورت میں وہ کیا کرے گی،
اس آدمی نے، سائمن سنیک جس نے یہ باتیں کی، اس نے اپنا سر پکڑ لیا کہ اب وہ دور آ رہا ہے جب خودکشیاں ایسے ہوں گی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور بچے ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں گے. بڑے تو جا ہی رہے ہیں، بچے ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوگی. ماں باپ نے یہ عادت ڈال دی کہ ہم تمہاری ہر خواہش پوری کریں گے، اور لیکن یہ کہ جب ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی تو اب اس کے کچھ اثرات نظر آنے شروع ہو گئے کہ نئی نسل میں طلاقیں، جب شادی ہوتی ہے تو طلاق چند دن کے اندر طلاق ہو جاتی ہے، یا ایک آدھ سال کے اندر طلاق ہو رہی ہے. اسی طرح ماں باپ کی نافرمانیاں، ماں باپ منع کریں کسی چیز پر، جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ویڈیو گیمز پر اگر ماں باپ منع کریں تو ایسے واقعات موجود ہیں کہ بیٹے نے اپنے ماں باپ کو مار دیا، PUBG گیم کھیلنے نہیں دیا تو ماں باپ کو مار دیا. اور اسی طرح اور واقعات موجود ہیں کینیڈا وغیرہ میں کہ جہاں ایک بچہ نہیں تھا، یونیورسٹی کا تھا، وہ سارا دن گیم کھیلتا رہتا تھا. تو اب اس کی خواہشات کی تو ایک حد ہوتی ہے نا، آدمی ایک وقت تک لذت اٹھاتا ہے، پھر اس میں بھی لذت آنی ختم ہو جاتی ہے. وہ گیمز کھیلتا تھا، اور گیمز ہر طرح کے ہوتے ہیں، مارنا مورنا، لوگوں کو قتل کرنا، ہر طرح کے گیمز ہوتے ہیں. تو پھر ایک دن اس نے کلاڑی خریدی مال سے، اور جا کے 2 میاں بیوی کو قتل کر دیا. اور پھر بڑی مشکل سے جب وہ پکڑا گیا تو اس نے کہا کہ بس میں گیم کھیلنے کی مجھے عادت تھی، ایک دن مجھے شوق ہوا کہ میں اس پہ عمل بھی کروں، تو میں نے جا کے ان کو، نہ وہ اس کے جاننے والے تھے نہ کوئی، بس اس نے ایسے ہی کسی گھر میں داخل ہوا اور دونوں میاں بیوی کو کلاڑی سے مار دیا. تو اس کو وہ کہتے ہیں سائمن سنیک صاحب کہ یہ دور آ گیا ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا، یعنی میری خواہش فوری طور پہ پوری ہو، اور جب مجھے اس کی عادت ہو جائے گی تو پھر میں، جب خواہش پوری نہیں ہوگی تو میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. تو بچوں کی تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی خواہشات کو کبھی پورا کیا جائے اور کبھی پورا نہ کیا جائے، اور اکثر نہ پورا کیا جائے تو وہ ان کے اوپر احسان ہی ہوگا، ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. اور اگر خواہشات پوری کرنی ہے تو کچھ شرائط کے ساتھ پوری کریں، جیسے ہو سکتا ہے کہ بچے کو سائیکل چاہیے اور آپ دلانا بھی چاہتے ہیں، لیکن آپ بچے سے کہتے ہیں کہ آپ اگر 40 دن تک مسجد میں فجر پڑھیں گے تو پھر میں آپ کو سائیکل بھی دلا دوں گا. ابھی آپ اس کی خواہش بھی پوری کر رہے ہیں اور اس کے اندر ایک اچھی عادت بھی بلڈ کر رہے ہیں. تو اس طرح اگر خواہشات پوری کی جائیں گی تو بچے کو فائدہ ہوگا، اس کے اندر اچھی عادتیں پیدا ہوں گی، اور یہ کہ خواہش رک بھی رہی ہوگی اس کی، کیونکہ اس کو ایک ٹائم لگ رہا ہے کہ اس کی خواہش پوری ہو. تو یہ اس کی جو حدیث میں آتا ہے کہ باپ اپنی اولاد کو سب سے بہترین جو چیز دیتا ہے وہ اچھی تربیت ہے، تو یہ اس کی اچھی تربیت بھی ہو جائے گی. اب جب خواہشات پوری نہیں ہو رہی تو پھر چوری، ڈاکہ، رشوت، یہ ساری چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، اسی وجہ سے کہ مجھے چاہیے اپنی زندگی ویسی جیسی میں گزارنا چاہتا ہوں، اور جیسی معاشرے میں مجھے زندگی نظر آ رہی ہے میں بھی ویسی گزارنا چاہتا ہوں. اور اس وجہ سے ڈپریشن بھی پھیلتا جا رہا ہے، جب خواہشات پوری نہیں ہوتی تو ڈپریشن پھیلتا جا رہا ہے. اور آج سے کچھ سال پہلے، 4-5 سال پہلے ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ دنیا میں 3 بیماریاں سب سے خطرناک ہیں جن سے لوگ مرتے ہیں. سب سے پہلے دل کی بیماری، سب سے زیادہ لوگ دل کی بیماری سے مرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ کینسر کی بیماری سے مرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ڈپریشن. اور وہ کیونکہ وہ پھر بالآخر خودکشی کرنے کی طرف جاتے ہیں. تو لیکن پھر ابھی حال ہی میں نے کہیں سنا کہ اب ڈپریشن نمبر 1 بیماری ہو گئی ہے جس سے لوگ اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں. تو یہ خواہشات اتنی خطرناک چیز ہیں، اور جب ہم یہ پوری نہیں ہوتی تو، اور ہمیں عادت ہو جاتی ہے، تو پھر ہم ناشکرے بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کا اپنی نعمتوں کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں جو ہمیں نہیں ملی، تو پھر ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں اور شکایت بھی کرتے ہیں. یہ جو موجودہ دور ہے اس میں ہمیں اس طرف لایا جا رہا ہے، مل کر سب لوگ اس طرف لے کے آ رہے ہیں، بڑی بڑی کمپنیز اس طرف لے کے آ رہی ہیں کہ ہم اپنی خواہشات پوری کریں. اس لیے آپ کو ایسے سلوگن سننے کو ملیں گے کہ مثلا جسٹ ڈو اٹ، سنا ہے کبھی؟ جسٹ ڈو اٹ نائکی کا سلوگن ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بس کر لو، جو کرنا ہے کر لو، اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارو. اسی طرح ایک ماؤنٹین ڈیو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ڈو دا ڈیو، تو وہ بھی اسی طرف لے کے آ رہے ہیں کہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارو. تو بس یہ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ میری زندگی میری مرضی کے مطابق گزر رہی ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہے. اور اگر ایسا
نہیں ہے اگر میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. اور بظاہر جو چیزیں حلال لگتی ہیں، کھانا پینا، شاپنگ کرنا، بہت ساری چیزیں آپ حلال پیسے سے کما رہے ہیں، لیکن یہ کہ جو چیز بھی اللہ سے دور لے جائے، چاہے وہ حلال ہو حرام ہو، وہ ناجائز ہے. جو چیز بھی اللہ سے دور لے کے جائے، چاہے وہ حلال ہو چاہے وہ حرام ہو، علماء فرماتے ہیں وہ ناجائز ہے. تو اسی طرح تو پھر اپنی زندگی کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. اور پھر یہ بھی ایک جواب ملتا ہے نا کہ بھئی یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں بہت مشکل ہے اس طرح زندگی گزارنا. تو وہ ایک میرے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، شیخ ہاشم احمد، وہ امریکن ہیں، وہ کہتے ہیں عربی، کیونکہ وہ عالم دین ہیں تو وہ عربی میں بھی بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کن مؤثر ولا تکن متاثر، کہ مؤثر بنو متاثر مت بنو. مطلب کیا ہے کہ دنیا میں تبدیلی لانے والے بنو، تبدیل ہونے والے نہیں بنو کہ جیسے اگر دنیا غلط راستے پر چل رہی ہے تو تم بھی غلط راستے پہ چل رہے. یہ نہیں کرو، بلکہ وہ کرو جو کرنا چاہیے، یعنی صحیح کام کرو، تبدیلی لانے والے بنو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنی جان کی طرف سے بے خوف ہو، جسمانی اعتبار سے صحت مند ہو، ایک دن کی خوراک اس کے گھر میں موجود ہو، تو گویا اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنی جان کی طرف سے بے خوف ہو، جسمانی اعتبار سے صحت مند ہو، اور ایک دن کی خوراک اس کے گھر میں موجود ہو، تو گویا اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی. یعنی ساری خواہشات اس کی پوری ہو گئی ہیں. یہ ہم سب کا یہ حال ہے کہ اس سے بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی ناشکری میں گزار رہے ہیں اور مزید کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.